کہہ دیتے ہیں لوگ کہ تھوڑی سی زمین کے لیے تم رشتہ داری کو ختم کر رہے ہو۔ حاضرین گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وراثت کے حوالے سے۔ میراث کی ڈکار الفاظ کے اعتبار سے سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وراثت کے مال لوگ کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اس کی کوئی سد بد نہیں ہو پاتی ان لوگوں کو کہ جن کا حق تھا اور ان کے حق کی ادائیگی ہو جانی چاہیے تھی۔ وراثت کسے کہتے ہیں، مال متروکہ یا ترکہ کسے کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ مسلمانوں کے یہاں کسی کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی اس بندے سے متعلق مال اس دنیا میں رہ جائے، جو کچھ بھی اس بندے سے متعلق، خواہ وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، اس کے تجارتی معاملات کی شکل میں ہو، گھر بار زمین جائیداد کسی بھی صورت میں ہو، جو کچھ بھی اس بندے کی اپنی ملکیت تھی، ایک بندہ اس دنیا سے جب رخصت ہو گیا، خواہ وہ مذکر ہو یعنی مرد ہو یا عورت، تو اس کے پیچھے جو مال رہ جاتا ہے اس کو وراثت کا مال کہتے ہیں، مال متروکہ یا ترکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مال کے حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیمات دے دی ہیں، تاکہ جس مال کے لیے ایک انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، جس مال کے حاصل کرنے کے لیے انسان خون خرابہ کرتا ہے اس دنیا میں، جس مال کے لیے انسان اپنے رشتہ داریوں تک کو بھول جاتا ہے اور ان کے قتل پر وہ آمادہ ہو جاتا، ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ایسی تاکیدی حکم دیتے ہوئے کہ بندہ اگر غور کر لے قرآن میں ان آیات پر جن آیتوں کا تعلق وراثت کے مال سے ہے، وہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تنگ دستی کے عالم میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کر کے اپنے آپ کو جہنمی نہیں بنانا چاہے گا۔ جو بندہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے فکر مند ہوگا، وہ کبھی بھی دوسرے کا حق رکھ کر کے اپنے آپ کو جہنمی قرار دیا جانا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وراثت کے مال کے حوالے سے بڑے ہی اچھے انداز میں اور تفصیل کے ساتھ احکام قرآن مجید کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ اس کا حصہ اگر باقی بچا تھا اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے خاص اور مومنین جو قرآن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن کے اندر اس کے لیے ہر ایک بات وہ دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے اعمال کو انجام دے، تبھی جا کر کے اس کے ایمان کے اور معیار قرار رہ پاتا ہے، ورنہ کہیں یہودیوں والا معاملہ نہ ہو جائے کہ یہودیوں نے کتاب کے بعض حصے پر ایمان تو رکھا تھا لیکن بعض حصے کو وہ نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے اس کے ساتھ۔ جو معاملات ان کے لیے اچھائی کے ساتھ ہوتا تھا اس کو قبول کر لیتے تھے، جن معاملات میں تعزیراتی سزائیں ان پر مقرر کی گئی تھیں ان تعزیراتی سزاؤں کو، ان جرم کے پاداش میں ملنے والے سزا کو نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی ایسی تعلیمات دلاتی ہیں کہ اس امت کے لیے ان مسائل میں جن میں وہ جھگڑے کر کے فیصلے کرانے کسی اور کے پاس پہنچتے، قرآن کا معاملہ بڑا واضح ہے، احادیث مبارکہ معاملہ بڑا واضح ہے۔ وراثت ہی وہ معاملہ ہے جس معاملے میں اور جس تعلیمات میں مسلمانوں کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلا کسی تفریق مسلک و ملت، بلا کسی فقہی مسائل کے فقہی اختلافات کے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک ایک شق کو اور ایک ایک نقطے کو واضح کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے۔ اس علم کی اہمیت اگر جاننی ہو تو اس بات سے بھی اس علم کی اہمیت لگا سکتے، اندازہ لگا سکتے کہ اللہ رب العالمین نے نماز فرض قرار دیا لیکن اس کی تفصیلات قرآن کے اندر نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ روزے رکھنا فرض قرار دیا، اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔
حج کو فرض قرار دیا جن لوگوں پر استطاعت ہے، لیکن اس کی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال میں بتایا۔ البتہ جب وراثت اور مال متروکہ کے تقسیم کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح کر دیا کس کو کتنا ملنا ہے، اور اس شخص کو جس کو اللہ رب العالمین نے اس کا حصہ متعین کر دیا ہے، اگر کوئی شخص اس کو نہ دے، اس کو کھا لے، اللہ رب العالمین نے صرف یتیم کے مال کے حوالے سے ایک لفظ ذکر کیا کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں، ناحق کھا لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ سیدھا سا الفاظ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ مال یہاں تو مال دکھ رہا ہے اس کو، لیکن کل قیامت کے دن وہی آگ میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے خاص طور پر جب آج کے دور میں مال کے حصول یابی کے لیے حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے اس کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، ایسی صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے فرامین دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک شخص کے انتقال کے بعد 4 امور کا انجام دیا جانا، یکے بعد دیگرے، کہ پہلے کس کو انجام دیا جائے، پھر کس کو، پھر کس کو۔ یہ ذرا سیکوینس دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے انتقال کے بعد جو معاملہ سب سے پہلے انجام دیا جائے اس کے کفن دفن اور اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ ہو، اور یہ تجہیز و تکفین کس کے پیسے سے ہوں گے؟ اسی بندے کے پیسے سے۔ اگر وہ بالکل خالی ہاتھ گیا اس دنیا سے تو جو مسلمان معاشرے میں ہوں ان کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ اگر بیت المال کا انتظام ہو تو اس سے اس کا کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ یہ سب سے پہلا امر ہے کہ ایک مسلمان کے انتقال کے بعد اس کو دفنایا جائے، کفنایا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ آتا ہے اس بندے کے قرض کی ادائیگی کا، کہ جو اس کے روپے پیسے بچ گئے ہوں اس کے بعد اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے۔ تیسرا معاملہ آتا ہے وصیت کا نفاذ، کہ کسی بندے نے اگر اپنے مال میں سے وصیت کیا ہے اور وہ وصیت جائز طریقے سے ہے تو اس وصیت کو نافذ کیا جائے۔ جائز طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے وصیت نہیں کرنی چاہیے اگر اس بندے کے لیے وصیت کر رکھی ہو تو اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جتنے مال کی وصیت کرنا اس کے اوپر معاملہ صحیح ہو سکتا تھا، اگر اس سے زائد اس نے مال کی وصیت کر رکھی ہے تو اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو وارثین کے رضامندی کی صورت میں جتنا مال اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اجازت دی ہے اتنے وصیت کر کے اس کو نافذ کر دیا جائے تو یہ معاملہ درست قرار پائے گا۔ ان 3 معاملات کے بعد چوتھا معاملہ آتا ہے وراثت کی تقسیم کا، کہ جو وارثین اب ان کے بعد بچے ہیں ان وارثین میں وہ مال تقسیم کیا جائے گا کہ تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ کے بعد اگر تو کچھ روپے پیسے بچے ہوں، مال و دولت بچا کچا ہو تو ان کی تقسیم شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں ان اصحاب فرائض اور جو ان کے وارثین ہیں ان مستحقین تک اس مال کو پہنچا دیا جائے۔ لوگ اس معاملے میں مہینہ نہیں، سال نہیں، سالوں سال اور برسہ برس لگا دیتے ہیں اس عمل کو انجام دینے میں۔ ایسے لوگوں کی حالت دیکھ کر کے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک کتاب و سنت کی تعلیمات کہاں گئی کچھ نہیں پتا۔ ہم ہیں مسلمان بحیثیت ہمارے نام کے، ہمارا اسلام چل رہا ہے اور ہم اس اسلام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، لیکن جب مال کی تقسیم کی باری آتی ہے تو ہم خاندانی اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر مال تقسیم کر دو گے تو ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے گا، اور ہمارا جو ایک مقام و مرتبہ ہے معاشرے میں، ہماری جو چودراہٹ قائم ہے کہ بڑے زمیندار ہیں، بڑے پٹے دار ہیں، یہ سب ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ یہ بولنے والوں کے نزدیک پرانی تعلیمات کہاں جاتی ہیں نہیں معلوم، اس طرح کی گفتگو کرنے والوں کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کس مقام و مرتبے کی حیثیت رکھتے ہیں نہیں معلوم۔
جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں وصیت کر دی ہے، اور یہ وصیت نامہ جب اللہ کی جانب سے ہو، ہم دنیاوی وصیت کو نافذ کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ دادا نے وصیت کر دیا تھا فلاں کے لیے، دادی نے وصیت کر دی تھی فلاں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی وصیت نامے کو دیکھ کر کے ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں اٹھتا کہ ہم وراثت کے مال کو تقسیم کر لیں۔ والد گزر گئے، تقسیم کرو مال کو، والدہ گزر گئی، ان کے کچھ روپے پیسے تھے، زیورات تھے، ان کے کچھ زمین جائیداد تھے ان کے نام کے، اس کو تقسیم کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مل جل کر کے رکھو اس کو تاکہ معاشرے میں ہماری چوکراہٹ باقی رہے کہ یہ لوگ بڑے زمیندار اور بڑے پٹے دار ہیں، اتنی جو ہے رقبے میں ان کی زمینیں پھیلی ہوئی ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ ایک انسان کے انتقال کے بعد 3 دن تک سوگ منانے کا ہے، اس 3 دن کے بعد مال تقسیم ہونا چاہیے۔ یہاں لوگ دعوتیں کرتے پھرتے ہیں زیارت کے نام پہ، کبھی 3 دن پہ، تو کبھی 10 دن پہ، تو کبھی 40 دن پہ، تو کبھی 1 سال پہ، برسیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سب اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض قرار نہیں دیا ہے۔ جس عمل کو فریضۃ من اللہ کہا ہے، اللہ کی جانب سے فریضہ قرار دیا، اس عمل کی ادائیگی پہلے ہونی چاہیے۔ اور جس بندے کے انتقال کے بعد اس کی پراپرٹی کو ان کے وارثین میں تقسیم کر دیا جائے، یہ ان کے لیے بھی خیر ہے جو بندہ گزر گیا، ان کے لیے بھی خیر ہے، اس لیے کہ مال ان کا تھا، ان کے مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے۔ اور پہنچانے والے کون ہوں گے؟ بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی، بھائی ہوں گے اور بہنیں ہوں گی۔ یہ بھی بات ذرا یاد رکھی جائے کہ شریعت میں اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، اپنی زندگی میں ہی مال تقسیم کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دے اور بیٹیوں کے وراثت کے مال کو بیٹوں میں ہی تقسیم کر دے۔ نا انصافی در نا انصافی، انصاف نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر کہ یہ کہ نا انصافی بیٹیوں کے مال کو بیٹوں میں ہی تقسیم کر دیا۔ اور حوالہ کیا دیا کہ بیٹیوں کے تعلیم میں ہم نے خرچ کیا پیسے، بیٹیوں کے نکاح پہ ہم نے پیسے خرچ کیا، جہیز میں ہم نے اتنے سامان دیے۔ اللہ نے جہیز میں سامان دینے کو کہا تھا، بیٹوں کی تعلیمات پر آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے، بیٹوں کی پرورش و پرداخت پر آپ کا مال کھپت نہیں ہوا۔ جب بیٹوں کو دیتے وقت یہ بات نہیں یاد آئی تو بیٹیوں کے دیتے وقت یہ بات کیسے یاد آ جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کام کرنے کو آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم کن لوگوں کو دیا ہے؟ جو وارثین ہیں ان کو اوپر تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے جو کھایا پیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جو آپ کے گزرے ان کے مال کی۔ آپ اپنے مال کی تقسیم آپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے مال کی تقسیم چھوڑ کر کے جائیں گے، آپ کے وارثین اس کو تقسیم کریں گے۔ جی وارثین اگر جھگڑا کر لیں تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے تفصیل سے ذکر کیا، اگر جھگڑا کر لیں تو اللہ رب العالمین کی یہاں پکڑ کس کی ہوگی؟ جھگڑنے والے کی، جس نے نا انصافی کی اس کو جواب دینا ہے اللہ کے یہاں۔ آپ اس کے لیے کیوں فکر مند ہیں اتنے؟ وراثت کے معاملے میں آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے یہاں کہ انتقال کر گیا والد، انتقال کیے ہوئے زمانہ گزر گیا، مال تقسیم نہیں ہوا ہے ابھی۔ کوئی بھائی اس پر جو ہے جابر و ظالم بن کر کے بیٹھا ہے تو کچھ بہنیں اس کو کہتی ہیں کہ نہیں آپ لوگ جو ہے مل جل کر کے رہیں، تقسیم مت کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جہالت کی انتہا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک لفظ کو گنایا، کس کو دینا ہے ہاف، کس کو دینا ہے 1/3، کس کو دینا ہے 2/3، کس کو دینا ہے 1/4، کس کو دینا ہے 1/6، کس کو دینا ہے 1/8۔ قرآن کے اندر یہ حساب موجود ہے۔ اسلام تعلیمات دیتا ہے میتھمیٹکس کے چیزوں کو پڑھنا ہو، دیکھیے قرآن کے اندر کتنی طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ وراثت کے معاملے میں ہم مسلمانوں نے ایسا بھلایا ہے اس علم کو، ایسا بھلایا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد عالم صاحب کے پاس یہ سوال نہیں آتا ہے کہ اب اس کی کچھ پراپرٹیاں رہ گئی ہیں اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، سوال یہ آتا ہے کہ زیارت کرنی ہے کتنے دن پہ کریں گے، سوال یہ آتا ہے کہ کچھ صدقہ و خیرات کریں گے، کیا قرآن میں کچھ قرآن خرید کر کے مسجد میں دے دیا جائے۔ اپنی زندگی میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا کتنا معاملہ ہے اس پہ غور کیجیے۔
مرنے کے بعد کرنے والے کریں گے نہیں کریں گے اس کی فکر بعد میں، کر دیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو وہ جانے آپ کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے بعد والے ہمارے ذمہ دار بنیں گے، اللہ کے یہاں ہمارا حساب کون دے گا؟ ہمیں دے دینا حساب۔ پھر ہم اپنا عمل کیوں نہیں درست کر لیتے؟ مرنے کے بعد ان لوگوں کو یہ فکر کیوں رہتی ہے کہ قرآن تقسیم کر دیا جائے، غریبوں میں کچھ مال تقسیم کر دیا جائے، کچھ کھانا کھلا دیا جائے، صدقہ و خیرات کر دیا جائے؟ یہی صورتحال ہے۔ اللہ رب العالمین کے واسطے قرآن حکیم کی اس تعلیمات کو جتنا ہم لوگوں نے اگنور کر رکھا ہے، ہمارے معاشرے میں دوسرے عذاب نے جگہ لے لیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے معاملے پہ مسلمانوں کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ شادی بیاہ کے نام پہ بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہو، جہیز اکٹھا کرنا ہوگا، اس لیے کہ وراثت کے دینے کی تو نیت ہی نہیں ہے، تو ابھی کچھ دے دلا کر کے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور اس کے بعد باپ کے گزرنے کے بعد بیٹیاں زبان نہیں کھول پاتی ہیں کہ اگر ہم نے مانگ لیا تو بھائی سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ تھوڑی سی زمین کے لیے تم رشتہ داری کو ختم کر رہے ہو۔ رشتہ داری برقرار رکھنا نہ رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرو۔ ان بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ دینا اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض قرار دیا گیا ہے، آپ اس کی ادائیگی کر دیجئے۔ رشتہ داری آپ باقی رکھیے گا نہیں رکھیے گا وہ آپ کا معاملہ ہے۔ سال بھر میں 1-2 بار آئیں گے، کپڑے پہنا دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، ہو گیا ان کا معاملہ۔ یہی چل رہا ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، اور بہنیں اسی پہ راضی ہو جاتی ہیں بیچاری۔ ایک تو تعلیم نہیں ہے ان پہ، اور تعلیم ہم خود ان کو دینا نہیں چاہتے کہ اگر ڈٹ کر کے آواز اٹھا لیا بہنوں نے تو پھر بھائیوں کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ وراثت کے معاملے میں کتنے خرد برد کر کے رکھے ہیں معاملہ، ذرا قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 تک یہ تفصیل، اور اس کے بعد آیت نمبر 176 سورۃ النساء کی آخری آیت۔ اتنے ہی آیات میں پورے مسائل کو اللہ نے بیان کر دیا، پورے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس معاملے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 تک 7 to 14 اور 176 176 نمبر کی آیت دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے کیسے احکام کو بیان کیا۔ فرمایا للرجال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ دونوں کے لیے سیم الفاظ استعمال کیا، للرجال مردوں کے لیے بھی، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی۔ آیت کریمہ کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے نہیں بدلا، اور نہیں کہا کہ مومن مرد اور عورت، کہا کہ مردوں کے لیے ان کے جو گزر جانے والے لوگ ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی جانب سے چھوڑے ہوئے مال کا، اور جو ان کے والدین گزر جائیں ان کے چھوڑے ہوئے مال کا حصہ ہے مردوں کا۔ اسی طرح سے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں یا ان کے والدین چھوڑ جائیں۔ والدین چھوڑ جائیں، ماں کے وراثت کے تقسیم کا معاملہ کبھی کسی کے ذہن و دماغ میں آتا ہے معاشرے میں؟ اس لیے کہ شروع سے ہم نے ایک ریتی اور رواج بنا رکھا ہے کہ عورتوں کے نام ہم وراثت کے مال کرتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ والدین انتقال کر جائیں تو ان کے مال متروکہ کو تقسیم کر دیا جائے، ان کے مردوں کو بھی دیا جائے، عورتوں کو بھی دیا جائے۔